بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر ہیں۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال جو ہے وہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں، اور وہ ایک اہم سوال ہے، اپنی جگہ پر کہتے ہیں کہ بعض وقت ہم کوئی چیز، کوئی دعا صرف اپنے دل میں پڑھتے ہیں، یا کبھی بسم اللہ کسی کام کے لیے دل میں ہی کرتے ہیں، زبان سے نہیں بولتے ہیں، تو یوں کہہ لیجیے، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہماری اپنی گفتگو یا ہمارا اپنا قول جو دلی طور پر ہوتا ہے، اس کو فرشتے کیسے جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ اور جب وہ اس کو نوٹ کرتے ہیں تو کیا وہ نوٹ کرتے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، یا کہ وہ نوٹ کرنے میں وہ چیز نہیں آتی اور فرشتوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے جو صرف ہمارے دل میں ہوتا ہے؟ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے، اور یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے، صرف ہمارے بھائی کا نہیں بلکہ یہ سوال سب کے لیے ہے۔ لیکن ہم اس کا جواب دیتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے، جس سے آپ کو جواب کا اندازہ ہوگا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، یعنی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی ہے اس کی تقسیم آپ جانتے ہیں۔ ایک تو حضرت فرشتہ لے کر آتا ہے اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سناتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اور یہ آیت ہے، اور یہ آیت ہے، اور یہ آیت ہے، اور یہ فلاں صورت ہے۔ اور کبھی اللہ کے رسول کے دل میں اس بات کا القاء کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ صورت دی جاتی ہے، یہ آیت بتائی جاتی ہے۔ خیر، لیکن ایک وحی کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بات کا القاء کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ لوگوں کو سمجھاؤ اور یہ بتاؤ۔ آپ اس بات کو یاد رکھو کہ یہ قرآن مجید کا اترنا اور قرآن مجید کی شرح و تفسیر کرنا، یہ دونوں اللہ کی طرف سے۔ قرآن مجید لفظ بلفظ اترتا ہے، جس کی بہت ہی اہمیت ہے، جس کو آپ پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو یعنی قرآن مجید کو اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کے لیے بیان کر دیں جو کچھ ان کو اتار کے دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کب کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب سے ان کو کہتے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اور وحی کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ ایک رسول لے کر، فرشتہ لے کر آتا ہے، قرآن مجید کو سناتا ہے، بلکہ آخری سال میں آپ کے ساتھ پورے قرآن کا 2 بار دور بھی کیا انہوں نے، حضرت جبریل نے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احکام اللہ الہی بیان کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ بات ڈالی جائے، آپ کو بات سمجھا دی جائے۔ تو یہ ہے کہ فرشتہ اور کہے کہ آپ اس بات کا حل اس طرح سے کیجئے، یہ نہیں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آیتیں اتار کے دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں کو بھی لکھ دیا ہے اور جو تکلیف اور برائیاں ہیں لوگوں کی وہ بھی لکھ دیا ہے، پھر اس کو بیان کر دیا ہے۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، پھر جس کسی نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک پوری نیکی لکھ دیتے ہیں۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے اس نیکی کا ارادہ کیا پھر اس کو نافذ کیا، یعنی اس کو کر لیا، کتبہ اللہ لہ عنده 10 حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس 10 نیکیاں لکھتے ہیں، إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اس سے بھی زیادہ 700 گنا، اور اس سے بھی زیادہ، کبھی اس سے زیادہ لکھتے ہیں۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا، ہم کہتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے کہنے کو نہیں کہتے ہیں،
اور جس نے دل برائی کا ارادہ کیا فلم یعملھا، پھر اس نے اس پر عمل نہیں کیا، کتبہ اللہ لہ عنہ حسنۃ کاملہ، تو ارادہ کیا لیکن کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ فَإِنْ هُوَ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، لیکن اگر اس نے ارادہ کیا پھر اس کو کر گزرا اس برائی کو، کتبہ اللہ لہ سیئۃ واحدہ، تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے لیے ایک برائی لکھتے ہیں۔ نیکی کا ارادہ کرو کر لے تو 10 اور 10 سے زیادہ 700 700 بھی زیادہ، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن برائی پر ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر برائی کا ارادہ کیا اور نہیں کیا تو گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر اچھائی کا ارادہ کیا اور نہیں کر سکا ارادے کے باوجود تو اس پر بھی ایک پوری نیکی دی جاتی ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر جو بخاری کے بہت بڑے شارح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ الملک یطلع علی ما فی قلب الآدمی، کہ فرشتے کو انسان کے دل میں جو ہوتا ہے اس کی اسے اطلاع ہو جاتی ہے۔ اما باطلاع اللہ ایاہ، یا تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بتاتے ہیں کہ تمہیں اس کے ارادے پر ایک نیکی لکھنی ہے، او بان یخلق لہ علما یدرک بہ ذلک، یا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے اندر ایسی صلاحیت دیے ہوئے ہیں، پیدا کیے ہیں جس سے وہ اس بات کو جان لیتا ہے۔ گویا کہ اس نیکی کے جس کا آپ کو 1 یا 10 یا اس سے زیادہ لکھی جاتی ہے، ایک نیکی جو دل میں ہی ارادے تھی اور وہ ظاہر نہیں ہوئی، کام نہیں کیا، آپ نے کر نہیں سکے تب بھی نیکی، اور دل میں برائی تھی اور برائی نہیں کر سکے تو کچھ نہیں، اور اگر کر لیے تو ایک گناہ، تو جو چیز باہر عمل سے ظاہر نہیں ہوئی، دل ہی میں رہ گئی، اس پر بھی نیکی ہے یا اس پر برائی نہیں لکھی جاتی ہے، تو اس کا پتہ فرشتے جو آپ کے پاس سے آپ کے اعمال کو لکھنے کے لیے، آپ کے اعمال کا رجسٹر تو تیار ہوتا ہے، اس کو فرشتے اس میں کیسے درج کرتے ہوں گے؟ تو اس کی صورت یا تو ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہوں، یا کہ ان کے اندر ذاتی طور پر ایسی صلاحیت ہو جس کی بنیاد پر انہیں آپ کے دل کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہو۔ آئیے ہم اس میں مزید تفصیل میں بیان کریں گے۔ ایسے ہی ابو عمران الجونی کی ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ ینادی الملک اکتب لفلان کذا و کذا، فرشتے کو پکارا جاتا ہے کہ تم فلاں کے لیے یہ چیز لکھ دو، فیقول، ہو تو وہ کہتا ہے یا ربی، اے ہمارے رب، انہ لم یعملہ، اس نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، کام تو یہ کیا ہی نہیں، ظاہری طور پر اس کے اعمال، اس کے ہاتھ پیر سے، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، یہ سب چیزیں تو ہوئی ہی نہیں جو عملی طور پہ جس کو کرتا ہے، جس کو نافذ کرتا ہے۔ فیقول انہ نواہ، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس نے اس کا ارادہ کیا ہے، ارادے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکھو تم، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی کہی جاتی، بلکہ یہ بات کچھ جگہوں پہ آئی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے، ابو معشر کی ایک حدیث میں ہے جو سفیان بن عیینہ سے نقل کرتے ہیں اس بات کو، کہ فرشتہ جب آدمی کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک بری بدبو محسوس ہوتی ہے، اور جب اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک اچھی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ کہاں سے؟ یہ ناک سے آئی اور اس کے بعد محسوس کیا، ابھی باہر نہیں ہوئی، صرف خوشبو نکلی یا بدبو نکلی، جس سے فرشتے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ارادہ اچھا یا برا ہے۔ تو جب یہ اچھے ارادے یا برے ارادہ کا آپ کی ناک سے نکلی ہوئی بو، خوشبو ہو یا بدبو ہو، اس سے پتہ چلتا ہے تو فرشتہ اس کے بعد ساتھ لکھ دیتا ہے کہ اس نے اچھا ارادہ کیا اس کی نیکی، اور برا ارادہ کیا اور نہیں کیا تو اس کی کوئی کوئی برائی نہیں لکھی جاتی ہے۔ تو ارادہ اصل میں یہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کا ایک معاملہ ہے، اس کو دوسرے لوگوں کو، انسانوں کو تو نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن فرشتے کو ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ جب وہ خوشبو یا بدبو سے پتہ کر لے تو یہ بات اس کو پتہ چل جاتی ہے۔ اور یہ بات تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ فرشتوں کو اس کا علم دے دے کہ وہ انسان کے دل میں جو ارادے اچھے یا برے ہوتے ہیں اس کا پتہ لگا لے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ان کے پاس یہ علم پیدا کر دے، تو اس چیز کا انکار نہیں کیا جاتا کہ فرشتوں کو پتہ چلتا، جب پتہ چل جائے گا، جب ان کی اچھائی یا برائی لکھی جاتی ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں جو میں نے آپ کو ابھی حدیث قدسی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اس بات کو نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے اچھائی کا تو ایسا، اور برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ایسا، تو اس کی تسجیل، اس کی رجسٹریشن بھی اس کا ہوتا ہے، درج کیا جاتا ہے۔ اور
یہ بات کہ میں کہوں کہ فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ شیطان کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے، کوئی انسان کے دل پہ قبضہ کیے رہتا ہے، اور اس کو جب اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر چوکا مارتا ہے تاکہ اس سے ہٹ جائے اور برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ یہ حدیثوں میں ثابت ہے، حدیث میں آیا ہوا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے کہ خون کا بہاؤ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب حدیث میں آیا ہوا ہے کہ شیطان انسان کے دل پہ ایسا اثر کرتا ہے، اور بھی ہے خنس کو اس کو ایسے اللہ کا یاد کرتا ہے تو اس کا وہ پلان فیل ہو جاتا ہے، یہ سب تفصیلات ہے۔ بہرحال یہ بات بہت تواتر کو پہنچی ہوئی ہے کہ شیطان اور فرشتے یہ دونوں انسان کے دل سے قریب ہیں، اور اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اچھا ہوتا ہے، برائی کا ارادہ برا نہیں کرتا ہے تب بھی کچھ برا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس کے گناہ نہیں لکھتے، لیکن شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ گناہ کر لے۔ ویسی صورت میں اگر انسان کوئی ہے جو اپنے دل سے کسی ذکر و اذکار کو ادا کرتا ہے، وہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے تو پوچھا ہے کہ ہم دل سے ارادہ کرتے ہیں، جہاں کہیں مثال کو حمام میں جاتے ہوئے ہم نے کوئی بات تھی جس پہ ہم دل میں سوچ کے رہ گئے، کچھ بولے نہیں، تو ہاں اس کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا، اچھائی کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ کوئی ذکر کرتے ہیں دل سے تو کیا اس کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں، اس میں ہے علماء کا اختلاف۔ یہ ذیلی مسئلہ اس کو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن بہتوں نے کہا ہے کہ اگر وہ زبان کو ہلاتا ہے اور آواز نہیں نکلتی ہے تو اس کا ثواب پورا لکھا جاتا ہے، لیکن اگر زبان نہیں ہلاتا، دل کے ارادے ہیں تو بھی ثواب کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک کام ارادہ کیا اور کر رہا ہے اس کو، لیکن دل سے کر رہا ہے، زبان سے نہیں کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کے اختلاف ہے۔ عام طور سے علماء نے کہا کہ نہیں، ذکر و اذکار کے بارے میں زبان سے ادا کرنا چاہیے، زبان سے ادا کرنا چاہیے، گرچہ کچھ علماء قائل ہیں کہ نہیں، دل کے ارادے کے ساتھ بھی اگر دل ہی میں اس کے زبان کی حرکت جیسی ہوتی، دل میں کہتا ہے اتنے ٹائم تک رکے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، زبان سے نہیں ادا کرتا، تب بھی ثواب کا باعث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اسی صورت میں دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں اگر اچھائی کا ارادہ تو ثواب کا باعث ہے، لیکن دل میں برائی کا ارادہ تو اس پر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جو کچھ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس پہ حساب نہیں لیتے ہیں، جسے انسانوں کی طرف سے بہت ساری چیزیں معاف ہیں کہ وہ بہت مجبور کر دیا گیا تو اس پر عقاب نہیں ہے، وہ پاگل ہو گیا تو اس پر عقاب نہیں ہے، بچہ تھا کچھ نہیں جانتا، کوئی غلطی کرتا اس پر عقاب نہیں۔ ایسے ہی اس کے دل میں بھی جو ارادہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک اس کو کہے نہیں یا اس پر عمل نہ کرے تو اس کے اس غلط ارادے کا کوئی عقاب اس پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی صورت میں اگر نیک ارادہ کرتا ہے اور اس کو دل ہی میں کرتا ہے تو بھی ثواب کا باعث سمجھا جانا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں، کیا اگر کوئی انسان کوئی گناہ کر جائے اور کچھ دنوں کے بعد اس کو یہ پتہ اس کا یہ گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے، آپ حالات کو سمجھیے، گناہ کر جائے اور کچھ دنوں کے بعد اس کا گناہ ظاہر ہو جائے، یا ہے کہ یہی پتہ چلو کہ اس کے گھر آنے سے کسی نے، اس کا بیٹے نے، اس کے باپ نے، یا کسی اور بھی متعلق میں سے کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی جیسا کیا وہ اس کی سزا تم بھگت رہے ہو، پھر اس پر کوئی عقاب آتا ہے۔ یا کہ اگر کسی کے گناہ کی بنیاد پر ہم یا کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے وہ اسی گناہ کا جو فلاں نے جو کیا تھا تمہارے گھر میں سے، گھرانے میں سے، تمہارے رشتے میں سے، اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ پھر دوسرے ایک سوال اور بھی یہ کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص جس کی ماتحتی میں وہ انسان پایا جاتا ہے، جیسے کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے مثال کے طور پر کہہ لیجئے، تو کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سزا دے کسی اور کے گناہ پر، یا کہ کہے کہ یہ تمہارے اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر عذاب ہے جس کو تم نے خود یا تمہارے خاندان کے کسی فرد نے یہ کام کیا ہے، یا کہ اس انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سوالات ان کے کئی ہیں، لیکن سب کا تعلق یہ ہے کہ گناہ کی سزا کس کو ملتی ہے
اور دوسرا یہ ہے کہ کیا جس کو سزا مل رہی ہے اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے کہ تم فلاں کے گناہ کی سزا بھگت رہے ہو، یا کہ ہماری ماتحتی میں ہو لہذا اس گناہ کی سزا ہم تم کو دیتے ہیں یا تمہیں ڈانٹ پھٹکار لگاتے ہیں۔ اور یہ زندگی میں آپ کو، ہم کو، کسی اور کو بھی پیش آ سکتا ہے۔ جائیے ہم جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ کسی کے گناہ کا اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ انسانوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے گناہ کی سزا دوسرے کسی انسان کو دی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جس کسی نے جیسا کام کیا گناہ کا اس کا انجام اسی کے اوپر ہے۔ وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بھی گناہ کو اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کو نہیں اٹھائے گا، کسی بھی نفس کے اوپر یہ نہیں ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 164 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی تفسیر میں علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کے بدلے میں دوسرے کو نہیں پکڑا جا سکتا ہے، اور اس کے گناہ کے بدلے میں کسی اور کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی ہے، چاہے وہ گناہ اس نے کیا ہو اور اس کا انجام اس تک بھی پہنچا ہو، یا اس گناہ کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کیا ہو اور اس کا انجام اس تک پہنچا ہو، تو اس کا مواخذہ نہیں، اس لیے کہ جس نے جو گناہ کیا اس کا ذمہ دار وہ ہے، اللہ کے نزدیک اسی کے اوپر گرفت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے پاس چاہتے ہیں ہدایت رکھتے ہیں، اور جس کے پاس سے ہدایت چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر گناہ کیا جاتا اور آپ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، نہ اس کو روکتے ہیں نہ اس کو منع کرتے ہیں، تو اس کا ایک انجام آپ تک بھی پہنچتا ہے کہ آپ دل سے اس کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ لہذا اسی صورت میں کہ اگر کہیں گناہ ہوتا ہے تو آپ کو روکنا چاہیے، یا کسی گھرانے میں ہوتا ہے تو آپ کو اس سے قریب جو ہے شخص اس کو روکنا چاہیے کہ بھائی اس گناہ کو تم رکواؤ۔ تو ایسی صورت میں گناہ کے بارے میں تو اس چیز کو ہے کہ آدمی کو روکنا چاہیے۔ اور یہ معاملہ انسان کا کئی جگہوں پر بھائی آگے جاتا ہے، اس میں مزید تفصیلات ہیں جن کے ہم ابھی تفصیل نہیں پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ سے جب ملاقات ہوگی تو ہم اس سلسلے میں مزید بیان کریں گے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ گناہ کا ذمہ دار کون ہے، اور اگر کسی اور کو عقاب ملتا ہے تو کیا اس کو اوپر اس عقاب کی ذمہ داری اس لیے کہ اس کے گناہ کسی اور نے کیا ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ آج ہم آپ سے رخصت چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں دوبارہ موقع ملے گا جہاں ہم اس کی تفصیل کر سکیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور اپنی عافیت میں رکھے، اور اسی طرح سے ہمارے جو بھائی لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی عافیت پر رکھے اور ان کو صحت و نعمت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔